السلام علیکم جی. آج ہم بات کریں گے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی پہ اور اسپیشلی ان کے ڈیوٹی آورز پہ کہ ڈاکٹرز کے ڈیوٹی آورز کو اگر غیر انسانی کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا. تو پہلے تو وہی کہ ایف ایس سی اور پھر ایم بی بی ایس کی ٹف روٹین. اس کے بعد ابھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ابھی ہاؤس جاب سٹارٹ ہونے والی ہے. تو ہاؤس جاب میں ہماری کئی جگہ آلٹرنیٹ کالز ہوتی ہیں, کئی جگہ 1 in 3 کال ہوتی ہے, 1 in 4 کال ہوتی ہے. تو کال کیا ہوتی ہے؟ کال یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کی 24 آورز کنزیکٹیو ڈیوٹی ہے ہاسپٹل میں. اور جس طرح کچھ فیلڈز میں ہوتا ہے کہ آپ کی اگر ڈیوٹی فار ایگزامپل 8 گھنٹے ہے تو آپ ویک میں 5 دن جائیں گے اور 2 دن آپ کا آف ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس میں 8 کے 8 گھنٹے مسلسل کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کو میں بھی 3-4 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں, آپ باقی آپ 3-4 گھنٹے آپ فری ہیں یا آپ کو ریسٹ کا ٹائم مل جاتا ہے. لیکن ڈاکٹرز کی ڈیوٹی میں اگر آپ کی 30 آور ڈیوٹی ہے کنزیکٹیو یا 24 آور ڈیوٹی ہے کنزیکٹیو تو اس میں آپ کہہ لیں آپ کو 20 سے 25 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کی فزیک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو پھر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے ڈیوٹی آورز میں, وہ ہے سرکیڈین ردم یا بایولوجیکل کلاک جسے ہم کہتے ہیں. اب ہم نیچرلی دن کو جاگنے اور رات کو سونے کے لیے بنے ہیں, لیکن اگر ہم اس روٹین کو ڈسٹرب کریں گے تو ظاہر ہے اس کا ہماری ذہنی اور جسمانی صحت دونوں پر برا اثر ہوگا. تو اب ڈاکٹرز کی جو ڈیوٹی ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کالز ہوتی ہیں, کہیں آلٹرنیٹ یعنی 1 in 2 کال ہے, کہیں 1 in 3 کال ہے. یعنی کہ اگر آلٹرنیٹ کال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 30 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ صرف 18 گھنٹے ریسٹ کریں گے اور تھرو آؤٹ ایسے ہی چلے گا. اور اس روٹین میں آپ کی 1.5 مہینے بعد ایک چھٹی آتی ہے. چھٹی سے مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ رات کو گھر میں سوئیں, اگلی صبح گھر میں جاگیں اور پھر وہ رات بھی گھر میں سوئیں. یہ چھٹی آپ کی 1.5 مہینے بعد آتی ہے آلٹرنیٹ کالز میں. اور 1 in 3 کا بھی کوئی خاص اچھا حال نہیں, وہ بھی ایسا ہی ہے. تو کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ہماری کالز جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں, 1 in 6, 7 یا 1 in 10 ہوتی ہیں اور ان کی ڈیوٹی کا نیچر بھی اتنا سخت نہیں ہے. فار ایگزامپل سائیکیٹری یا ڈرماٹولوجی میں یعنی اسکن میں. لیکن اکثر و بیشتر ہماری ڈیوٹی ٹائمنگ بہت ٹف ہیں. اور یہ تو بھی ہاؤس جاب میں آپ نے ہاؤس جاب میں آپ نے زیادہ تر آپ کی آلٹرنیٹ کالز یا 1 in 3 کالز ہوتی ہیں اور آپ نے سارا وارڈ ساری ایمرجنسی کا کام کم و بیش آپ پر ہی ہوتا ہے. مریضوں کی فائلز بنانا, ان کی ہسٹریز لینا, ان کو انجیکشنز لگانا, ان کو پٹیاں کرنا, ان کی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیئر کرنا, وہ آپ کے ہی ذمہ ہوتا ہے. تو ہاؤس جاب میں تو آپ کی خیر ذہنی اور جسمانی صحت بہت سخت خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے جی اسپیشلائزیشن, کیونکہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا, ابھی آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. تو اسپیشلائزیشن میں 4 سال کی یا 5 سال کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ اسپیشلٹیز. اب اسپیشلائزیشن میں بھی کالز کا یہی روٹین ہے آلموسٹ 1 in 3, 1 in 4, 1 in 5, 1 in 6. ہر شہر, ہر ڈپارٹمنٹ ہاسپٹلس کے لحاظ سے چیزیں مختلف ہیں, لیکن کئی جگہ ایسا بھی ہے کہ 1 in 3, 1 in 4 کالز سے زیادہ وہ آپ کو ریلیو کرتے ہی نہیں ہیں. آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کو اس سے زیادہ ریلیو نہیں دیتی. تو اسپیشلائزیشن میں یہ ہے کہ جو میڈیکل الائڈ اسپیشلٹیز ہیں ان کے جو پوسٹ گریجویٹ ٹریننگز ہیں ان کو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک وہ سکون میں آ جاتے ہیں کہ ان کی کالز تو 1 in 3, 1 in 4 ہیں, لیکن انہوں نے کوئی پریکٹیکلی کام اتنا نہیں کرنا سوائے اس کے کہ وہ ہسٹریز لیں گے, آرڈرز اپنے ہاؤس آفیسرز کو آرڈرز دیں گے اور ان سے آرڈرز فالو کروائیں گے. خیر ہے تو یہ بھی ذمہ داری کا کام, لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا فزیکلی ہیکٹک نہیں ہے جتنا ہاؤس آفیسر کا کام فزیکلی ہیکٹک ہے. بہرحال مینٹل سٹریس اس میں بھی بہت ہے, لیکن جو سرجری کا پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے یا سرجیکل الائڈ کا پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے اس کو تو عام طور پہ فزیکل سٹریس سے بھی گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس نے پروسیجرز کرنے ہیں, اس نے آپریشنز کرنے ہیں, اور آپریشنز جو ہیں وہ تو اوبیسلی فزیکلی ہوں گے. تو جس طرح جہاں میں نے کام کیا وہاں پہ سرجری کے جو ریزیڈنٹس تھے ان کی اگر ایمرجنسی ڈیوٹی ہے 24 گھنٹے کی تو ظاہر ہے 24 گھنٹے میں انہیں کہیں سکون نہیں ہے, اور ایمرجنسی ہے تو ایمرجنسی میں تو ظاہر ہے سکون نہیں ملتا. تو انہوں نے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کی. اس کے بعد جو بھی پیشنٹس جو آپریشن کے لیے آئے ہوں گے یا آپریشن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, ایمرجنسی پیشنٹس, ان کے انہوں نے صبح آپریشنز کرنے ہوں گے اور آپریشنز کے بعد انہیں ریلیو ملے گا
گھر جانے کے لیے، اور اگلی صبح انہوں نے پھر ایمرجنسی 24 گھنٹے کی ایمرجنسی کے لیے آ جانا ہے، اور سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو ایڈمنسٹریٹرز کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اتنے لمبے ڈیوٹی آورز غیر انسانی ہیں، اور یہ کہ انسانوں کے لیے اس کے ساتھ کوپ کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کر گزرتا ہے تو اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا کیا حال ہوتا ہے۔ یعنی کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ دوسروں کو صحت کی ٹپس، دوسروں کو ورزش کی ٹپس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ان کی نیند بھی نہیں پوری ہوتی۔ تو ان چیزوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے ایڈمنسٹریشن کو۔ اور پھر ہماری ایڈمنسٹریشن عام طور پر دلائل یہ دیتی ہے کہ جی امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے اور فلان جگہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں بھی کوئی غلط چیز ہو رہی ہے یا جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے چیز، تو ہم کیوں اسے اپنے اوپر اپلائی کریں؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اتنے لمبے ڈیوٹی آورز جو ہیں وہ ایک تو ڈاکٹرز کے لیے تو ہیں ہی خطرناک، اوپر سے مریضوں کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ ایک بندہ 6 سے 8 گھنٹے بعد اگر اپنی کنسنٹریشن لوز کر جاتا ہے، اور دیکھ بھال بھی اس نے انسانوں کی کرنی ہے، یعنی زندگی موت کا مسئلہ مریضوں کے لیے، اور وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا، کیا کوئی غلط دوائی، غلط انجیکشن لگا دے، غلط انجیکشن کو آرڈر کر دے، آپریشن کرتے ہوئے یا پروسیجر کرتے ہوئے وہ کوئی الٹا سیدھا کر دے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹرز اور مریضوں دونوں کے نقصان دہ ہیں۔ اور اب ہمیں اس چیز سے بھی باہر آنا چاہیے کہ جو ہمارے سینئرز کہتے ہیں کہ جب ہمارا دور تھا تو ہم تو پتہ نہیں کیا کر لیتے تھے، ہم تو تم سے بھی لمبی ڈیوٹیز کرتے تھے، تم لوگ تو کام ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال اگر آپ اتنا کام کرتے بھی ہوں گے تو آپ لوگوں نے دیسی گھی کھایا تھا اور ہم نے بریڈ کھائی ہے۔ تو مہربانی کریں، اور ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس چیز پر وہ کچھ سوچیں اور اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ڈاکٹروں اور مریضوں دونوں کی بہتری ہو۔